اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈز ناظرین، ہم موجود ہیں سابق گورنر پنجاب عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے ساتھ۔ سردار صاحب سے ہم جان رہے ہیں بلوچ قوم کی تاریخ کے بارے میں اور سردار صاحب کے زندگی کے حالات۔ ہم نے سردار صاحب سے جانا کہ بلوچ قوم نے کیسپین سی سے کس طرح سفر اپنا جاری رکھا، وہ سفر حجاز مقدس تک پہنچا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بلوچ قبائل نے پھر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران پہ جو حملہ کیا تھا اس میں شامل تھے یہ بلوچ قبائل۔ پھر ایران میں قیام اور ایران کے بعد بلوچستان آمد، بلوچستان کے بعد کوہ سلیمان تک کا سفر اور پھر سردار صاحب کی زندگی کا سفر، یہ آپ نے پچھلی قسطوں میں دیکھا۔ ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا سردار صاحب کے ایچیسن کالج کی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو آج اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے۔ ہم پوچھیں گے سردار صاحب سے ایچیسن کالج کی یادیں، عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پچھلی مرتبہ پچھلے گفتگو میں اختتام کیا تھا، میرے خیال میں جب میں سینئر آ گیا تھا، سینئر ہو چکا تھا اور گاڈلے ہاؤس مجھے الاٹ ہوا تھا، جہاں جو رہائشی ہمارے ہاسٹل ہوتے تھے، عام لوگ ہاسٹل کہتے ہیں، وہاں ہاؤس کہا جاتا تھا۔ تو سینئر کی پوزیشن نسبتاً بہت زیادہ آسان ہو جاتی تھی۔ ایک تو میں پریفیکٹ بن گیا، اور کالج سارے میں 4 ہی ہوتے تھے پریفیکٹ، ایک میں تھا ان میں سے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ایچ ایس سی میں ہم پہنچ گئے تو وہاں یونیفارم سے بھی آزادی، صبح کی اسمبلی سے بھی آزادی، صبح کی 5 بجے کی پی ٹی سے بھی آزادی، ان چیزوں سے ایز اے سینئر وہ ایگزمپٹ کر دے، استثناء۔ آپ کی اردو بہت اچھی ہے میرے سے۔ تو اس دور میں جب یونیفارم سے بھی آپ کو ریلیف مل گئی، اور جو پگڑی ڈیلی دستور ہوتا تھا کالج کا، ایک یعنی نہ مٹنے والا ایک رسم و رواج میں آتا تھا، اور پگڑی سے بھی چھٹی مل گئی۔ اس سے زیادہ جو آزادی مل گئی جب ہم کلاسز کا ٹائم نہیں ہے، کوئی اور انگیجمنٹ جو اسکول کی انگیجمنٹ ہوتی، کالج کی انگیجمنٹ ہوتی نہیں ہے، تو ہم باہر بھی جا سکتے تھے کالج سے بغیر چھٹی لیے ہوئے۔ اس قدر بھی آزادی تھی، یعنی جیسے باقی کالجز میں ایک کالج کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ ایچ ایس سی میں آ کے ہمیں وہ کالج ہی کا ماحول ملا تھا بھی کالج کا حصہ، اور کالج کا وہ ہم پھر اس میں اسپورٹس میں بھی وہ جو دلچسپی جو جب تک وہ روٹین میں آتے تھے وہ نہ رہی۔ میں کالج کی سوئمنگ کیپٹن تھا، سوئمنگ ٹیم کا کیپٹن تھا، گھوڑ سواری کا کیپٹن تھا، ہاکی ٹیم کا ممبر تھا، ایتھلیٹکس ٹیم کا ممبر تھا، اور کرکٹ ٹیم کا 12th میں۔ مجھے کرکٹ کا شوق نہیں ہوتا تھا، مجھے کھینچ لیا تھا وہ ہمارے جو کوچ تھے عبدالرب صاحب۔ تو وہ بھی میری جو ایکٹیویٹیز تھی، بیکاز ہمیں آزادی مل گئی تھی، وہ کم ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاکی کوچ ہوتے تھے، ویسے پروفیسر تھے، اور وہ آل انڈیا ہاکی ٹیم میں، آل انڈیا ہاکی ٹیم کے ممبر تھے، ابو ظفر حنیف صاحب، وہی ہمارے کوچ تھے۔ وہ انہوں نے ایک فقرہ استعمال کیا جو مجھے آج تک یاد ہے: بیٹا آپ آتے نہیں ہیں، آپ گیم کھیلنے نہیں آتے، یہ تو مدعی سست اور گواہ چست والی آپ کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کالج کلر دینا چاہتا ہوں، آپ کھیلنے میں نہیں آتے۔ تو میں نے کہا سر میں آؤں گا، لیکن وہ کیونکہ ایک آزادی مل گئی تھی اور آزادی کے کچھ عادی ہو گئے تھے، تو وہ میں اس طرح سے وہ نہ پارٹیسپیٹ کر سکا کالج کی ہاکی ٹیم میں۔ وہ ساری وہ ایکٹیویٹی جو سپورٹس کی طرف تھی، وہ میری سمٹ کے رہ گئی جو میرا فیوریٹ سپورٹس ہوتے تھے، ہارس رائڈنگ اور سوئمنگ۔ تو اس میں بہت میچز کھیلا کرتے تھے، انٹر کولیجیٹ میچز ہوا کرتے تھے۔ ہم گورنمنٹ کالج اور ایف سی کالج کے ساتھ میچز ہوتے تھے۔ ایک انڈیا میں بہت وہی بڑا قدیم ادارہ تھا، وہ بھی انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا، ڈیرہ ڈون کے اسکول کا، جہاں یہ ہمارے جو ایئر مارشل نور خان، ایئر مارشل اصغر خان، یہ بڑے بڑے جو جرنیل گزرے ہیں،
یہ ادھر کے دہرادون کے پڑھے ہوئے تھے. اور سردار شیرباز خان بھی جب پارٹیشن ہوئی ہے سردار شیرباز خان وہاں سے چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے. ان کے بھائی ہمارے پاس رہے, ان کو وہاں بھیجا تھا کیونکہ وہ ایک لحاظ سے کوئی جیسے حسن عبدال کالج ہے اس طرح کا نہیں تھے, لیکن کیونکہ وہ ذرا ان کی تربیت اور وہ ٹریننگ اور روٹین ایسی ہوتی تھی کہ ادھر سے پھر یہ ایئر فورس میں آرمی میں جایا ہی کرتے تھے. بڑے بڑے نام ہیں جو اب مجھے تو صرف 2 ہی یاد رہ گئے ہیں اور شیرباز خان یاد رہ گئے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ہمارے مقابلے ہوا کرتے تھے. وہ ان کی ٹیم آتی تھی سردیوں میں, ہم جاتے تھے ان کے پاس گرمیوں میں. وہ جب پارٹیشن ہوا تو وہ بھی منقطع ہو گیا تھا وہ سلسلہ. پھر پہلی مرتبہ ہم 52 میں گئے تھے اور میں اس وقت ان ٹیموں میں بھی, میں ایتھلیٹکس میں میں تھا, فٹ بال میں میں تھا, تو میں بھی گیا تھا. تو ان کے ساتھ بڑا اچھا رہا. ہم ساری گیمز جیتے. فٹ بال وہ جیتے ہمارے سے. وہ پہاڑی تھا, وہ ذرا زیادہ ٹف تھے, ہم لوگ میدان میں تھے اور ہم اسموتھ گراؤنڈز, گراسی گراؤنڈز وغیرہ, وہ پتھر چھتر میں بھی وہ ہم سے آگے نکل جاتے. بس ایک انہوں نے ہم سے صرف فٹ بال جیتی, ہم باقی ہم سب جیتتے تھے. پھر وہ بھی یہاں آ جاتے تھے, سردیوں میں یہاں آتے تھے. یہاں ہم نے صرف ایک دفعہ ان سے ٹینس کے میچز ہارے تھے, باقی ساری گیمز میں ہم ان پہ حاوی رہتے تھے. بڑا دلچسپ ہوتا تھا. اور کوئی ہم ایز اسٹوڈنٹس ہمیں کوئی وہ تعصب انڈیا ہندو مسلمان یہ نہیں تھا. بالکل جیسے کہا جائے اسپورٹس مین شپ, وہ اسپورٹس مین شپ کے تحت کھیلتے تھے ہم. اور ویسے بھی ہماری ٹیمز ان سے مضبوط ہو گئے, ہم جیت جایا کرتے تھے. بڑا اچھا دور رہا وہ. اور اس میں میں نے پہلے بھی شاید اس سے جو پہلا انٹرویو تھا اس میں بتایا کہ ہمیں انگریز پروفیسرز آیا کرتے تھے کیمبرج یونیورسٹی سے اور آکسفورڈ سے, دائیں بائیں سے نہیں, یا کیمبرج کے اور یا آکسفورڈ کے. اور 1-2 ٹیچر آتے تھے ہمارے جو گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے. مجھے ان کا نام اب یاد نہیں ہے. اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس خواجہ صاحب ہوتے تھے. ہم تو ان کو خواجہ صاحب ہی کہتے تھے. نام لینا ہمارے زمانے میں تو نام نہیں لیا کرتے تھے اپنے استادوں کا. اور سائنس اس کے کیمسٹری کے بھی وہ بھی وہاں سے آتے تھے. ان کا نام چودھری عبدالغفور غلام رسول ایسے کچھ نام تھا ان کا. بڑے چن کے وہ پروفیسرز رکھے جاتے تھے. اور ان کا جو ایجوکیشن کا وہ ایک انداز تھا وہ اتنا اٹریکٹیو تھا کہ وہ رغبت خود ہی پیدا ہو جاتی تھی. سردار صاحب کو اہم شخصیات آئی ہوں آپ کے زمانے میں, ایچیسن کالج کا دورہ کیا انہوں نے اور آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ ان سے کیا, جو بادشاہ آتے تھے ہمیں ایچیسن کالج کو ضرور وزٹ کرتے تھے, جہاں سے بھی آتے تھے. پریزیڈنٹس آتے تھے. یہ ایچیسن بعد میں جس کا نام ایچیسن پڑ گیا, یہ آپ کے ملک کا ایک شو پیس ہوتا تھا. اب شو پیس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے میں نہیں کہہ سکتا. اور وہ بڑے فخر سے ہماری گورنمنٹ, جو بھی جس کی گورنمنٹ ہوتی تھی, یہاں لاتے تھے. ایک تو اسٹوڈنٹس کا بھی ان کے ساتھ جو ملنا ہوتا تھا. مثلاً شاعران آئے تھے, ہم نے ان کو گارڈ آف آنر ایچیسن کے کیڈٹس نے دیا تھا. اس سے زیادہ اور کیا کہیں گے, آرمی کے اس سے نہیں تھا. ایچیسن کالج کے کیڈٹس کور جو ہماری تھی. سردار صاحب وہ عراق کے کنگ آئے تھے, کنگ فیصل, ان کو ہم نے گارڈ آف آنر دیا تھا. ہاں, بڑے جو ٹرپ جو گئے ہوں گے آپ نے, دورے بھی کیے ہوں گے ایچیسن کی طرف سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. یہ ایک روایت ہوا کرتی تھی جی, پاکستان کے اندر تو خیر بہت ہی ہوتے تھے, لیکن باہر بھی جو آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جن کا آخری سال تھا وہاں, اور وہ 2 جگہ پہ بنتا تھا. ایک سینئر کیمبرج جب آپ پاس کر رہے ہیں وہ, اور اگر آپ چلے گئے کسی اور کالج میں چلے گئے یا یونیورسٹی کیمبرج اور آکسفورڈ چلے گئے تو ٹھیک. اور جو ایچ ایس سی کے لیے ٹھہر گئے وہ پھر 2 سال کا وہ ایڈیشنل کورس ہوتا تھا, پھر وہ بھی آؤٹ گوئنگ میں ہوتا تھا. تو میرے 2 آؤٹ گوئنگ, ایک سینئر کیمبرج کا اور پھر میں وہیں رہ گیا پھر ایز ایچ ایس سی. اس میں ہمیں انڈیا بھیجا تھا, اور وہ کوئی 1.25 مہینے کا, یہ بھی نہیں تھا, ہفتہ 10 دن کا نہیں تھا, 1.25 مہینے کی ٹرپ تھی وہ. اور تھرو آؤٹ بائی ٹرین. دسمبر تھا اور ایئر کنڈیشن کوچز وغیرہ اس زمانے میں بہت کم ہوتی تھی, وہ ہمیں اس کا تو احساس ہی نہیں ہوا. فرسٹ کلاس تھا, کوچز ہمارے فرسٹ کلاس تھے.
اور ہم دن بھر گھومتے تھے، سائٹ سینگ کرنا، وزٹ کرنا یونیورسٹیز، کالجز، اور جو ان کی ہسٹورک سائٹس تھی جو مسلمانوں کے دور کی تھی، مغل دور کے اور مسلمان بادشاہوں کے دور کی۔ رات کو پھر ہمارے وہ جو بوگیز تھی وہ پلیٹ فارم پہ لگ جاتی تھی، رات کو پھر اپنی اپارٹمنٹس میں جا کے سوتے تھے۔ بہت ہی ایجوکیٹو وہ دورے ہوتے تھے، اور وہ شروع ہوئے تھے پارٹیشن کے بعد 52 سے شروع ہوئے تھے، 52 سے، اور پھر اس کے بعد چلتے رہے۔ اور ہم جو سنتے تھے اپنے سینئر سے، انڈیا بھی ہمارے لیے تو اب فارن ہو گیا تھا، غیر ملک ہو گیا تھا، وہ ترکی، ایران، یورپ، تب وہاں بھی بھیجا کرتے تھے۔ وہ خرچ اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا، یہ نہیں کہ کالج پے کرتا تھا، وہ بہت ہیوی ایکسپینڈیچرز ہوتے تھے، تو وہ پیرنٹس ہی دیتے تھے، لیکن ارینج سارا کچھ کالج کرتا تھا۔ اور ہمیں وہاں بڑی مثلاً 52 والے دورے پہ ہم جواہر لال نہرو سے ملے تھے وہاں دہلی میں، اور ان سے باقاعدہ کالج نے ٹائم لیا تھا، کسی ہماری نیشنل اسمبلی نے یا کسی نے نہیں، ایشین کالج کی طرف سے وہاں ان کے ساتھ، اور ہمیں انہوں نے 25 منٹ دیا تھا۔ ان کی گفتگو سردار صاحب، میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے، اب ہمیں پتہ لگتا ہے ہمارے لیڈر کیا اور وہ لیڈر کیا تھے۔ میں اب کہہ رہا ہوں، اب جو سنیں گے مجھے بے شک مجھے کیا نا خوشی آتی ہے کہ اس کے لیڈر کو دیکھ کے ہم اپنے لیڈر سے افسوس کرتے ہیں۔ اس سے ہم نے، کیونکہ ہمارا تو میڈیم آف انسٹرکشن انگلش تھا، ہمیں تو بلکہ کالج میں آن دا کیمپس انگریزی کے بغیر اگر پکڑا جاتا تھا، کوئی اپنی پنجابی میں بول رہا ہے، کوئی بلوچی میں بول رہا ہے، تو وہ سزا ملتی تھی اس کی۔ ہاں، یو ہیڈ ٹو ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو انگلش۔ ہم نے جتنی اس سے انگریزی بولی، اس شخص نے ایک زبان بولی، اردو۔ ہر انگریزی کا جواب اس نے اردو میں دیا، اور سلیس اردو۔ اور کسی نے جو انٹر نیشنل لیول کی بات کی، بڑی خوبصورتی سے ٹرکایا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہمیں کمٹمنٹ دی۔ ہم نے مثلاً کہا جی آپ کیوں، ہم ایک ہی کچھ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے یہ ویزا سسٹم کیوں اتنا سخت کر دیا؟ نہیں دیکھیے، وہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا حکومت، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ ہم اوفینڈ ہو جائیں یا اپنے نام پہ کوئی، اتنا خوبصورتی سے اور بڑے تحمل سے۔ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایچسن کالج کا اسٹوڈنٹ، ہم نے ان سے گھبرانا تو نہیں تھا نا، ہم نے تو سوال ٹیڑھے سیدھے سب کیے، بڑے تحمل سے جواب دیا، ہم مطمئن بھی ہوئے اور بگڑے بھی نہیں۔ ان کا لب و لہجہ بڑا شائستہ شستہ۔ میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے، جتنا آپ کہیں کم ہوگا۔ اور وہی سادہ لباس، وہی اچکن یا وہ گلاب کا پھول لگایا ہوا، اور وہی نہرو ٹوپی، بس، اور ایک اے ڈی سی۔ یہ پلٹن نہیں ہوتی تھی ان کی، ہمارے تو نا سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اسی دورے پہ مخدوم حامد رضا گیلانی مرحوم وفات پا چکے، میرے کلاس فیلو تھے، ہم جا رہے ہیں، ہمیں ایک دن ملا تھا کہ جیسے ہمارے لاہور میں مال روڈ ہے، باقی بلو ایریا ہے اسلام آباد کا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں کناٹ سرکس ہے، کناٹ کو ان کا گورنر رہا ہوگا کوئی انگریزوں کا، وہ ان کا مین شاپنگ ایریا ہے، اور قدیم گرینڈ، ہماری کچھ نہیں ہے یہاں، دلی ان کا کیپٹل تھا انگریزوں کا۔ ہم وہاں فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں، تو ہمارے آگے بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں، تو ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے وہ پنڈت جی جا رہا ہے، اس نے جو پنڈت جی کا اور اشارہ کیا، ہم نے بھی دیکھا، جواہر لال نہرو۔ اور اس کی اپنی ہندوستان کی بنی ہوئی کار ہوتی تھی، ہندوستان 10، وہ وہی مینوفیکچر کرتے تھے۔ یہ دہلی کی بات ہے، دہلی کی بات ہے، کناٹ سرکس کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان کی ٹریفک لائٹس ہم سے بہت پہلے آ گئی تھی، وہاں اس وقت ٹریفک لائٹ ان کی تھی، تو اگلی لائٹ سرخ تھی، اور پرائم منسٹر آف انڈیا کھڑا ہوا ہے وہاں، اور ہم نے قدم تیز کیے، اور دیکھیں ہم بھولے کہ واقعی یہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، اور ایسے جھانک کے دیکھا پرائم منسٹر پیچھے اخبار پڑھ رہا ہے، ایک ڈرائیور، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے اس کے سامنے، وہ یہاں سڑکیں بند کر دیتے ہیں، اور لائٹ کے ساتھ وہ چلا ہے، کوئی اس کی آگے پیچھے ٹریفک بند کرو یہ کچھ بھی نہیں جی۔ یہ تھا، یہ کس سن کی بات ہے سر؟ 2 دفعہ میں گیا ہوں، مجھے اب یہاں سے پزل کر دیا آپ نے یہ پوچھ کے، یا 52 تھا یا 54 تھا۔ اچھا سردار صاحب، آگرہ کی یادیں؟ کیا بات ہے، آگرہ کا یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے
سینگ از بلیونگ. آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا. میں جتنی بھی تعریف کروں میں نہیں کر سکتا اس کی تعریف. وہ ایک ایسی یاد چھوڑ گئے وہ انگریزوں نے. باقیوں نے بہت ساروں نے تو کہا جی جب یہاں تاج محل بن رہا تھا تو وہاں کیمبرج یونیورسٹی بن رہی تھی, تو ٹھیک ہے ہوگا, ہم اس پہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن سب سے پرانی یونیورسٹی مسلمان ملک میں ہے, مراکش میں, اس کو 1100 سال ہو گئے. جی تمہاری تو 1100 سال نہیں ہے. ایک بات پہ اعتراض کرو کہ اس نے محل بنا دیا, تو تمہارے بادشاہوں کے کم محل ہیں. اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. میں بڑے بڑے محل دیکھے ہیں, اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا. نہیں, کم از کم میرے پاس وہ لفظ نہیں. آپ کے پاس ہوں گے, میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی خوبصورتی, اس کے حسن کا اور اس کی تعمیر کی تعریف کر سکوں. اب بادشاہ وہیں ہوتا تھا, شہنشاہ تھا, بادشاہ نہیں تھا, اور نماز وہیں پڑھا کرتا تھا. بڑا خدا خوف رکھنے والے بادشاہ ہوتے تھے وہ. اس نے وہاں مسجد بنوا دی, اور مسجد بھی تو ایک شہنشاہ کی بن رہی تھی نا. جب ایک مسجد بن گئی تو سب سے بڑا اس کی جو تعریف ہے اس کی سیمیٹری ہے. سیمیٹری کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے آپ, تاج محل کی. تو دیکھا کہ ادھر تو مسجد بنی ہے, یہ سائڈ خالی ہے, تو اس کے برابر کی مسجد ادھر بھی بنا دی. اب 2 مسجدیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں, کیونکہ اس کی سیمیٹری وہ نہیں توڑنا چاہتا تھا. اور میں کہتا ہوں جی وہ پھول پتے اور جو خوبصورت کام کیا ہوا ہے, پینٹ نہیں ہے, وہ سنگ مرمر میں کورید کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. جہاں سرخ ہے اس میں فلانا رنگ آئے گا, جہاں گرین ہے اس میں فلانا پتھر آئے گا, وغیرہ وغیرہ. قیمتی, جسے پریشس سٹونز کہتے ہیں انگریزی میں. قیمتی پتھر کہنا تو وہ کور نہیں کرتا اس چیز کو. وہ پھول بوٹی اور وہ ساری سجاوٹ ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے ہیں. وہ جب انہوں نے کسی جگہ سرخ لگانا ہے تو یاقوت ہوگا, وہ زمرد ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ہر رنگ کا وہ پتیاں ہیں تو اس میں زمرد ہے, پھول ہیں تو اس میں یاقوت ہے, وہ ڈنڈی ہے براؤن رنگ کی تو اس میں پتہ نہیں ایک اور ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, عقیق نہیں ہے. عقیق نہیں ہے. عقیق تو ذرا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا, نہیں عقیق نہیں ہے. سارے ہیرے جواہرات ہیں. اس کو پہلے تو انگریز نے کوریدا اور اس کو رنگ سے بھر دیا, اور جو کچھ بچ گئی تھی وہ پھر سکھ نے بلکہ یہاں سکھوں کو دلی سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. سکھوں نے, ہمارے جو شہنشاہ جہانگیر نے عمارتیں بنائی تھی یہاں, انہوں نے بھی ان کو کورید لیا تھا. وہ انگریز کورید کے لے گیا. جی ناظرین, محبتوں کا سفر جاری ہے. اگلی قسط میں ہم سردار صاحب سے, جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا, وہاں سے پھر شروع کریں گے.